harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. پاکستان معدنی وسائل کے استعمال سے IMF کو خیر بات کہہ سکتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ کہا صوبائی حکومت، اداروں اور پاک آرمی ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہم مل کر پاکستان کو دنیا کا عظیم ملک بنائیں گے۔ طے پانے والی مفاہمتی یادداشتوں کو معاہدوں میں تبدیل کریں گے۔ پاکستانی عوام کے ہاتھوں میں مہارت موجود ہے۔ معدنی وسائل اور شفاف پالیسی کے ہوتے ہوئے مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کا پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ کہا پاکستان عالمی معدنی معیشت میں رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے۔ بین الاقوامی ادارے اپنی مہارت سے پاکستان کو روشناس کرائیں اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں۔ پاک فوج سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی فریم ورک یقینی بنائے گی۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم وزارت پیٹرولیم کے زیر اہتمام عشائیہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ غیر ملکی شخصیات، وفاقی وزراء، اعلیٰ سرکاری حکام بھی شریک ہوئے۔ عالمی اور مقامی کمپنیوں کے عہدیدار بھی اور مختلف وفود کی سطح پر بھی شرکت۔ شرکاء کے لیے کلچر شو کا بھی اہتمام۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے وزیر توانائی کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ توانائی کے شعبے بالخصوص قابل تجدید توانائی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ترکیہ کے وفد کی پاکستان میں توانائی کے شعبے میں جاری اصلاحات کی تعریف۔ وزیر اعظم کی آذرورز معیشت سے بھی ملاقات۔ تجارتی حجم کو $2 ارب پہنچانے کے لیے اقدامات خوش آئند قرار۔ PIN نے 21 سال بعد $9 ارب 30 کروڑ کا خالص منافع کمایا۔ وزیر ہوا بازی خواجہ آصف کو سوشل میڈیا پیغام۔ کہا کہ قومی ایئر لائن نے مالی سال 2024 میں 26 ارب 20 کروڑ نیٹ منافع حاصل کیا۔ PIA کا آپریٹنگ مارجن 12% سے زیادہ رہا، جو کسی بھی بہترین ایئر لائن کے برابر ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق تاج حیدر کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ نماز جنازہ آج بعد نماز ظہرین مسجد و امام بارگاہ یسرف فیز 4 ڈیفنس سوسائٹی میں ادا کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن، میئر کراچی مرتضی وہاب سمیت دیگر کا اظہار افسوس۔ اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل کے قریب گورکھپور ناکہ پر PTI کارکنان کا احتجاج۔ پولیس پر پتھراؤ۔ پولیس نے بانی کی تینوں بہنوں سمیت متعدد PTI کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد رہا۔ رات گئے پولیس سیکیورٹی میں گھر روانہ کر دیا گیا۔ آج وکلا اور فیملی دونوں کی ملاقات کا دن تھا۔ بانی کی بہنوں سمیت پارلیمنٹیرینز کو حراست میں لیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جن کے نام نہیں دیے ان کی بانی سے ملاقات کرائی گئی۔ عمر ایوب بولے گزشتہ 3 ماہ سے بانی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ علیمہ خان اور دیگر خواتین نے پولیس کی گاڑی سے آن لائن سروس حاصل کی۔ علیمہ خان اور ہمنوا خود ہی پولیس وین میں بیٹھیں اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی بانی PTI کی بہنوں کو گرفتار کرنے کی تردید۔ بولی کہ بانی PTI سے جھوٹی ہمدردیاں دکھانے کے لیے فلاپ شو کیا گیا۔ بانی اب اکیلے رہ گئے، سارے کارڈ الٹے کھیل کر مزید مشکلات میں ہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا نے کہا کہ PTI میں شدید دھڑے بندی اور گروپنگ ہے۔
پی ٹی آئی میں سب کو سب مل رہا ہے، مال بھی، آزادی بھی اور سیاست کرنی بھی۔ نہیں ملا کچھ تو بانی کو نہیں ملا۔ پی ٹی آئی کی بیرون ملک فنڈنگ بھی روکنے کا دعویٰ۔ پاکستان کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی کرپٹو کرنسی ایکسچینج ٹینس کے بانی چانگ پینگ زو سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا کہ پاکستان اختراعی تبدیلیوں کا شراکت دار بننے کے لیے تیار ہے۔ کراچی اس وقت بارود کے ڈھیر پر آباد ہے۔ چور اور سپاہی دونوں ہی غیر مقامی ہیں جن سے بے امنی ہے۔ ایم کیو ایم سربراہ خالد مقبول صدیقی نے خبردار کر دیا۔ مصطفیٰ کمال بولے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ہی لیڈر سے اختلاف کیا۔ کراچی کے نلکوں سے پانی چوری کر کے ہمارے ہی شہریوں کو بیچا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کا ایک گروپ کراچی میں نفرت کی سیاست کر رہا ہے۔ ڈمپر حادثات کو بھی لسانیت کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا رد عمل، کہا پیپلز پارٹی عوامی طاقت پر یقین رکھتی ہے۔ ایم کیو ایم کا کوئی بھی رکن میرے خلاف الیکشن لڑ لے۔ انسانی جانوں کا ضیاع ناقابل برداشت ہے۔ ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں۔ شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات پر انتہائی افسردہ ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ نے ہر سطح کی ٹرانسپورٹ میں ٹریکر ڈیش کیم کی تنصیب لازمی قرار دے دی۔ کراچی میں ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکلز کے لیے رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر۔ فیصلوں پر فوری عمل درآمد کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی قائم، نگرانی آئی جی پولیس کریں گے۔ کراچی میں ٹریفک پولیس نے ہیوی گاڑیاں ضبط کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی۔ نیول بیس کے قریب کئی ایکڑ زمین گاڑیاں ضبط کرنے کے لیے صاف کرا دی گئی۔ آئی جی سندھ کے احکامات پر ڈی آئی جی ٹریفک آفس میں اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے اجلاس کے بعد حادثات روکنے کے لیے اہم فیصلے۔ جن واٹر ٹینکرز پر بار کوڈ نہیں ہوگا، پانی لیک ہوگا، وہ ضبط ہو جائیں گے۔ ڈمپر، ٹرک، بوسیدہ کنڈیشن کی گاڑیاں بھی ضبط کی جائیں گی۔ بغیر ہیلمٹ لائسنس والی موٹر سائیکلیں بھی ضبط کرنے کے احکامات۔ کالے شیشے، پولیس لائٹ فینسی نمبر کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ چینی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ، چینی پر عائد جی ایس ٹی عائد کرنے کا طریقہ کار تبدیل، چینی پر مارکیٹ پرائس پر جی ایس ٹی عائد ہوگا۔ ایف بی آر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اس سے پہلے ایکس مل پرائس پر جی ایس ٹی عائد تھا۔